السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پکا رہے ہیں آلو پالک، اور یہ آلو پالک تو سمپل سی ڈش ہے، یہ سب کو بنانی آتی ہے۔ پیاز براؤن کیا، لہسن ادرک ڈال دیا، نمک مرچ ہلدی سوکھا دھنیا زیرہ یہ ڈال دیا، ٹماٹر ڈال دیا، پالک بوائل کر لی، آلو بھون لیے، بوائل کر کے پالک ڈال دی، اس میں مکس کر لیا اور جھٹ پٹ پالک تیار ہو جاتی۔ میں تو کھانا ایسے جھٹ پٹ پکا لیتی ہوں، باقی بہت سی ایکسپرٹ ہیں جو بہت بڑی بڑی ڈشز بھی بنا لیتی ہیں۔ آج کوئی اتنا خاص میرا آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ بیسک جو میرا موڈ تھا نا، وہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا تھا کہ یہ حقیقت بات ہے کہ میں اس میں صرف مردوں کو نہیں کہوں گی کہ مرد کرتے ہیں، کئی میں نے عورتیں بھی دیکھیں، لڑکیاں بھی دیکھیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں یا ہمارے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں نا، آپ ایک اچھی لڑکی اور پڑھی لکھی خدمت گزار لڑکی، عزت کرنے والی لڑکی کو اپنے گھر نہیں بیاہ کے لے کے آتے۔ کیونکہ اس کے پاس جہیز نہیں ہوتا، ان کے پاس آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے، آپ اپنی عمر سے دگنی عورتوں کے ساتھ صرف اور صرف باہر کے ویزوں کے لیے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آج ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی۔ وہ ایک لڑکا ہے تو وہ اس نے بہت ہی اپنی عمر سے کوئی 3 گنا بڑی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ جی یہ میری جان ہے، مجھے پیار ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی اس کی جان نہیں ہے، کوئی اس کا پیار نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ کینیڈا، وہ عورت جو ہے وہ کینیڈا کی ہیں، تو صرف کینیڈین ویزا پاسپورٹ دیکھ کے تو اس بندے نے، اس لڑکے نے اسے شادی کی۔ لڑکا بالکل ینگ ہے، میں بھی بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس لڑکے کو جانتے ہوں گے۔ وہ ایسے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ برائی کوئی نہیں ہے، میں اس چیز کو برا نہیں کرتی کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں۔ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں قائم کی ہیں صرف ہمیں دکھانے کے لیے، اپنی امت کو دکھانے کے لیے کہ اپنے سے دگنی عمر کی عورت سے بھی شادی کرو، اپنے سے چھوٹی عمر کی عورت سے بھی شادی کرو، اور طلاق یافتہ سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو، ان سب سے شادیاں کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو۔ لیکن وہ تو چلو بات ایک طرف کہ وہ ہمیں انہوں نے ایک رول ماڈل بن کے دکھایا، ہمیں وہ سبق دینے کے لیے کہ بھائی اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ چیز ہے کہ میں کسی اور کا کیا کروں، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گی، میں اپنی ہی بات کروں گی کہ میرے اپنے جب رشتے آتے ہوتے تھے نا، تو اکثر یہ آ کے کہتے ہوتے تھے نہیں آپ کی بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹے کی عمر 30 سال 35 سال 36 سال ہوتی تھی، لیکن میری 24 سال 25 سال عمر ان کو اتنی زیادہ لگتی تھی کہ وہ صاف انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ اور پھر انہی لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صرف پیسوں کی خاطر اور یہ اچھی اپنا مستقبل سنوارنے کی خاطر وہ ایسی لڑکیوں سے شادی کر لی انہوں نے کہ جو ان سے عمر میں دگنی ہیں، ان کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، وہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن وہ ان کے ساتھ کیا جی 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 جی۔ اور ایسے مرد جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ ایسی عورتوں کے تلوے چاٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اگلی آپ کی ٹکے کی عزت بھی نہیں کرتی، لیکن صرف اور صرف ایک ویزے کی خاطر، ایک باہر جانے کی خاطر آپ لوگ ایسی عورتوں کے تلوے چاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو آپ کو جتیاں مارتی ہیں، جو آپ سے عمر میں دگنی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ رہنے کو خوشی سے تیار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ جی باہر کا پاسپورٹ مل جائے گا، ویزا مل جائے گا۔ لیکن جو ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اور صرف جہیز کی خاطر، بہت اچھی تابع دار ہنرمند اچھی بچیاں ہیں، اچھی بیٹیاں ہیں، لیکن صرف اور صرف جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ان کو بیاہ کے لانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور ایسی ساسوں سے بھی میرا گلہ یہی ہوا ہے کہ آپ کو وہ لڑکیاں اچھی نہیں لگتی جو آپ کے بیٹوں سے عمر میں چھوٹی بھی ہیں، آپ کی عزت بھی کریں گی، آپ کا خیال بھی کریں گی، لیکن آپ ان کو بیاہ کے لانے کو تیار ہے جو آپ کے بیٹوں سے عمر میں دگنی ہے،
اور وہ نہ آپ کی عزت کرتی ہیں، نہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت کرتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں، اپنی مرضی سے کھاتی ہیں پیتی ہیں. ایسی عورتوں کے ساتھ آپ بڑے خوش رہتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ واقعی آپ لوگ ایسی عورتوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں. اور وہ لڑکیاں جو اس طرح گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اپنا دل برا نہ کریں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. ایسے لوگوں کے گھر بیاہ کے جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑی رہیں. پھر یہ بندے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے تو یہ چیزیں کی ہیں. بھائی آپ کو اپنے بازوؤں پر، اپنے اللہ پر یقین نہیں جو آپ ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنا مستقبل سنوارنے کا حق سب کو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنا مستقبل سنواریں گے. پھر آپ کا خود اپنا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کی اپنی برداشت ختم ہو جاتی ہے، لیکن صرف اور صرف آپ اس چیز لیے اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچایا ہوتا ہے. تو خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں. اپنے ملک میں اپنے ارد گرد دیکھیں جو بچیاں ایسی ہیں بہت اچھی ہیں، صرف جہیز کے لیے بیٹھی ہیں، ان کو بیاہ کے اپنے گھروں میں لے کے آئیں اور اپنے بازوؤں پہ یقین رکھیں بجائے انسانوں کے اوپر. آپ بھی کہیں گے آج غصے میں ویڈیو بنا رہی ہے. غصے میں نہیں بنا رہی، میں اپنے اندر کی بات نکال رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ گزری ہے. تو خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے کھیلتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. شاید کسی نہ کسی کو شرم آ جائے، شاید کوئی نہ کوئی یہ اس بات کا خیال کر لے کہ صرف جہیز اور باقی چیزوں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ جائے. خدا حافظ.